کیا آپ نے کبھی سوچا ہے اگر سب کچھ پہلے ہی لکھ دیا گیا ہے تو پھر دعا کرنے کا کیا فائدہ؟ اگر رزق، موت، شادی، اولاد، کامیابی، ناکامی سب کچھ لوہے محفوظ میں طے ہو چکا ہے تو انسان ہاتھ اٹھا کر کیوں مانگے؟ کیا دعا صرف ایک تسلی ہے یا واقعی دعا تقدیر بدل سکتی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن، حدیث، صحابہ اور ائمہ امت کی روشنی میں اس سوال کا ایسا جواب دیں گے جس کے بعد انشاءاللہ آپ کی دعا پر یقین کئی گنا بڑھ جائے گا۔ تقدیر کیا ہے؟ اسلام میں تقدیر پر ایمان کے 6 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، قیامت کے دن پر اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ تقدیر کے 4 درجے۔ علماء نے تقدیر کے 4 مراتب بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، علم۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو ازل سے جانتا ہے۔ نمبر 2، کتابت۔ اللہ نے ہر چیز کو لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ نمبر 3، مشیت۔ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ نمبر 4، تخلیق۔ اللہ ہی ہر عمل کا خالق ہے۔ اہم سوال: اگر سب کچھ لکھا جا چکا ہے تو دعا کیوں؟ یہ سوال نیا نہیں، یہ سوال صحابہ کے دور میں بھی پوچھا گیا۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر سب کچھ لکھ دیا گیا ہے تو پھر عمل کیوں کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمل کرو، ہر شخص کو اسی کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا دعا تقدیر بدل سکتی ہے؟ قرآن کا واضح جواب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، اور اصل کتاب یعنی لوح محفوظ اسی کے پاس ہے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ کچھ فیصلے بدلتے ہیں اور کچھ حتمی ہوتے ہیں۔ تقدیر کی 2 قسمیں علماء کے مطابق۔ نمبر 1، تقدیر مبرم، جو کبھی نہیں بدلتی، جیسے موت کا آنا، قیامت۔ نمبر 2، تقدیر معلق، جو اعمال سے بدلتی ہے، دعا، صدقہ، نیکی سے۔ حدیث: دعا تقدیر بدل دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کو نہیں ٹالتی۔ یہ حدیث فیصلہ کن ہے کہ دعا بے فائدہ نہیں۔ کیا دعا اللہ کے علم کے خلاف ہے؟ نہیں۔ اللہ کو پہلے سے معلوم ہے کہ بندہ دعا کرے گا اور اللہ اس دعا کی وجہ سے اس کے لیے فیصلہ بدل دے گا۔ یعنی دعا بھی تقدیر کا حصہ ہے۔ دعا کرنا بھی لکھا ہوا ہے اور دعا کا قبول ہونا بھی لکھا ہوا ہے۔ مثال سمجھنے کے لیے، فرض کریں کسی شخص کی عمر 60 سال لکھی ہے۔ اگر وہ صلہ رحمی کرے، عمر 70، اگر نہ کرے 60۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھا دیا جائے اور عمر دراز ہو تو وہ صلہ رحمی کرے۔ اب سوال، کیا عمر بدلی؟ جی ہاں، بندے کے اعتبار سے، نہیں، اللہ کے علم کے اعتبار سے۔ دعا نہ کرنا بھی تقدیر ہے؟ جی ہاں، دعا نہ کرنا بھی ایک انتخاب ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے۔ غلط فہمیاں۔ نمبر 1، جو لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا، دعا فضول ہے۔ نمبر 2، دعا صرف دل کی تسلی ہے۔ نمبر 3، بیماری آئے تو بس صبر کرو، علاج کیوں؟ یہ سب خیالات اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کے بندو، علاج کرو، کیونکہ اللہ نے ہر بیماری کی دوا رکھی ہے۔ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا 3 طرح قبول ہوتی ہے فرمایا۔ نمبر 1، فوراً دے دی جاتی ہے۔ نمبر 2، کسی مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ نمبر 3، آخرت کے لیے ذخیرہ بن جاتی ہے۔ سب سے بڑی دعا، اے اللہ، مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ اگر دعا تقدیر نہ بدلتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا نہ کرتے، صحابہ دعا نہ کرتے، قرآن ہمیں دعا کا حکم نہ دیتا۔ اللہ فرماتے ہیں، اور تمہارے رب نے فرمایا، مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ دعا بندے کی کمزوری نہیں، دعا بندے کی طاقت ہے۔ دعا تقدیر کا حصہ ہے۔ دعا اللہ سے تعلق کی پہچان ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی تقدیر میں خیر لکھ دے تو دعا کو اپنی زندگی کا سب سے مضبوط ہتھیار بنا لیں۔ اللہ ہمیں سچی دعا کرنے والا بنائے، آمین۔